نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ قادیانی کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک عرض تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو ٹی وی چینل ہے مسلم ٹی وی، اور اس طرح کے اگر ان کے اور بھی اجتماعات یا ان کے چینلز وغیرہ ہوں تو ان کو سننا نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان سنتا ہے تو شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسات پیدا کرتا ہے اور ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم جو ہے وہ کسی اور سے دلائل مانگیں۔ یہ ان عقائد میں سے ہے کہ جب ایک بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا جھوٹ اور اس کا کذب، اس کی دھوکہ بازی بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کسی سے دلائل مانگیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی یہ معلوم ہو کہ یہ شخص قادیانی ہے یا ان کا جو چینل ہے وہ قادیانیوں کا ہے یا اس طرح کے ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حدیث پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اسی طرح وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے معصوم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو شخص آپ پر سلام پیش کرے، آپ کو السلام علیکم کہے، تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی اس کو کافر نہ کہو۔ اب اس آیت کا اگر ظاہری ترجمہ دیکھا جائے تو یہی ترجمہ ہے کہ جو شخص سلام کرے اس کو جو ہے کافر نہ کہو، اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا شان نزول، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو پھر حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں لہٰذا ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اگر اس کا یہی مطلب لیا جائے جو قادیانی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو فریب دیتے ہیں اس کے ذریعے، تو کیا پھر اگر کوئی عیسائی یا یہودی مسلمانوں کو سلام کرے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ اپنی نسبت جن انبیاء کی طرف کرتے ہیں وہ سچے انبیاء تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں، کی طرف نسبت کرتے ہیں،
یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے سچے نبی تھے۔ جب ایک سچے نبی کا ماننے والا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو صرف سلام کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ایک جھوٹے مکار کذاب کے ماننے والے سلام کرنے سے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سلام کرنا یہ مسلمانوں کی علامات میں سے، کہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ سلام کرے یا سلام کا جواب دے، لیکن یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو، کسی شخص کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے یا ہم سلام کریں اس کا جواب دے تو ہم سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، حقیقت واضح ہے کہ یہ کافر ہے، تو پھر وہ 1000 مرتبہ بھی سلام کرے تو سلام کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، جب تک وہ جملہ ضروریات دین پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، یوم آخرت، اللہ تعالیٰ کے انبیاء فرشتوں پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں، میرے اوپر ایمان نہ لائیں اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو میں لے کے آیا ہوں، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بعد ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب تک انسان ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، صرف سلام کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کے ان فریب اور دھوکہ بازیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔